محترم ذکر آل محمد بیان فرمائے حسین ملک پاکستان دی نامور شخصیت خطیب اہل بیت جناب علامہ وسیم عباس ہاشمی، انہوں نے بعد شہنشاہ مسیح مداح اہل بیت جناب ذاکر ساجد عباس لیا، انہوں نے بعد ملک پاکستان دی نامور شخصیت شہنشاہ مسیح جناب مخدوم سید ثقلین عباس شاہ صاحب آف لیا، 19 محرم الحرام امام بارگاہ ولایت علی منہاس کالونی ڈوڈیال چکوال مجلس اعزا ہوسی، جس میں پڑھنے والے صاحبان جناب ملک علی رضا کھوکھر سہیوال، جناب علامہ علی ناصر تلہاڑا، مورخ آل محمد مولانا محمد ثقلین گھلو، سید مرتضی عاشق لوٹیاں والے، تقی عباس قیامت بکھر، مرید ہاشم خان کاٹھاں والے، لیاقت حسین سمندوانہ، سید منظور حسین شاہ صاحب کوٹدو، سید مظہر حسین شاہ صاحب مانگوال، مومنین سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے بآواز بلند صلوات۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ پھر بھی مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عبادہ یستشیر، الاول غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق العظیم العظیم الربوبیت نور السماوات والارضین وفاطرہما ومبتدئہما بغیر امد خلقہما وفتقہما فتقا فقامت السماوات طایات بأمرہ واستقرت الارضون بأوتادها فوق الماء، اما بعد فقد قالہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا۔ کتاب کا نام ہے اعمال شیخ صدوق، حدیث باقری بھی ہے اور حدیث صادقی بھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو دعا بیت اللہ کی دیوار پکڑ کے قبول نہیں ہوتی، اگر وہی دعا حسین کی مجلس میں مانگی جائے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے قبول کرنا۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس حقیقت کے ساتھ دعا مانگنے لگا ہوں کہ مولا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو مومنین اور مومنات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اگر مقروض ہیں تو غیبانہ قرض ادا ہو جائیں، جو بے روزگار ہیں تو جو واسطہ ہے حسن بادشاہ کے دسترخوان کا، ان کے کاروبار میں وسعت برکت رکھی عطا فرما۔ یہ دعا کا جملہ پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں بہنوں بیٹیاں شہزادیاں مرشدزادیاں آقازادیوں کے لیے کہنے لگا ہوں، اور بالخصوص ان نوجوان ماتمیوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ جو بے اولاد ہیں، مالک تو جواسطہ ہے سلطان کربلا کی عزت کا، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں تو جواسطہ ہے شفائے کربلا کا، مولا مومنین کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص بڑا مشکل دور چل رہا ہے علی کی ولایت کے حوالے سے، عزاداری امام حسین کے حوالے سے، مالک تجھے واسطہ ہے اپنی آخری حجت کا، اس کو اذن خروج عطا کر جس کے آنے سے شیعہ اور اسلام مظلوم نہیں رہے گا۔ یا شریکت الحسین ادرکنی 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 بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا۔ دل ہے جی بات شروع کی جائے، کافی دیر بیٹھا رہا ہوں لیکن جو سینئر ہوتے ہیں ان کی عزت بھی واجب ہوتی ہے، اور سینئر کو بھی یہی چاہیے کہ جتنا کہا جائے کہ اتنا ہی پڑھا جائے، کیونکہ 16 محرم ہے، ہر جگہ پہ معصوم کی حاضریاں ہیں اور ہمیں بھی آگے جانا ہوتا ہے، لیکن اب پڑھوں گا اتنا ہی جتنا میرے پاس ٹائم ہے، کیونکہ آگے بھی بڑا لمبا سفر لاہور جا کے پڑھنا ہے۔ دل ہے جی قرآن سے علی پڑھا جائے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو دو قدم آپ کی مہربانی۔
جناب سیدہ کا واسطہ، آپ ناراض بھی آپ نے نہیں ہونا، آپ دو قدم آگے بسم اللہ، آپ جماعت میں ہیں۔ اللہم صلی علی۔ دل ہے جی بات شروع کی جائے؟ پہلے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، زور کی ضرورت نہیں ہے، 2-3 جا کر بیٹھ کے سنے ہیں، جتنا خوبصورت آپ سن رہے ہیں، یہاں پر زور کی ضرورت نہیں، یہاں پر علی کی ولایت کی ضرورت ہے۔ بس میں ماتمی میرے سامنے تشریف فرما ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نقیب منبر، جملہ پہلا وہ کہنے لگا ہوں جو عرش مولا کی زینت ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی معراج کو توحید کہتے ہیں، اور توحید کی معراج کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ کیوں ہاتھوں کو میرا سلام ہے جی، کچھ کرو حد حیدری، آپ کی زندگی ہو جی۔ بغیر تمہید کے بعد بات میں نے شروع کر دی ہے۔ منبر کوفہ تھا، علی تشریف فرما تھے۔ علی جیسے ہی بیٹھے، اللہ کی تمام صفات علی کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ جو عقیدہ سنتے ہیں بات ہاشمی ان سے کرتا ہے۔ بندہ سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے پہلے کہا کہ بلا کہ زور کی ضرورت نہیں، پہاڑ ہے، خوبصورت مجمع ہے، تھوڑے ہیں جی، بسم اللہ جی، یہاں پر بجلی بھی ہے اور ولایت بھی ہے جی۔ بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کہتا ہے یا علی انت افضل ام ابراہیم، یا علی آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ الحمدللہ حافظ قرآن اور رڈی رہی بات کرنے کا عادی ہوں نہیں، 9 سال شریکت الحسین کی دہلیز سے علی کی ولایت کی خیرات لے کر آیا ہوں۔ لاہور کربلا گامشہ جامع امام ایسی ادیب ربی عربی فاضل سلطان الفاضل کیا ہوا ہے، 7 سال تراویحیں پڑھائی، یعنی 1997 میں حفظ کی تحصیل قرآن پاک۔ رٹی رہی بات کرنے کا عادی ہوں نہیں، اس وقت تک قبلہ بات نہیں کرتا جب تک کتاب سے دیکھ نہ لو۔ یا علی آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ جو جملہ علی نے کہا، علی نے مسکرا کے کہا وجہ اللہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے۔ ان ہاتھوں کو سلام ہے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں جی، جیو حیدری۔ وجہ اللہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف خود کرے، لیکن پھر بھی تو سائل ہے اور میں علی ہوں۔ تو اگر تو نے پوچھا ہے تو پھر پوچھ، کہتا ہے یا علی آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ علی نے کہا یہ بتا ابراہیم کا معجزہ کیا تھا؟ جا گیا جی۔ صحابی کہتا ہے یا علی ابراہیم کا معجزہ یہ تھا کہ جیسے ہی وہ آگ میں گیا اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ تھا ابراہیم کا معجزہ۔ علی مسکرا کہ بس یہ معجزہ تھا ابراہیم کا؟ جی یا علی آپ کے پاس بھی کوئی ایسا معجزہ ہے؟ اب جو علی والا ہے ہاتھ ضرور بلند کیجئے گا۔ جب کہا نا یا علی آپ کے پاس بھی کوئی ایسا معجزہ ہے، علی نے سینہ توحید پہ ہاتھ مار کر میں جس کے دل میں میری سچی ولایت ہوگی، جب وہ جنت میں چلتا ہوا جہنم کے کنارے پہنچ کر جہنمیوں کا تماشا دیکھے گا، جہنم چیخ کر کہے گی جز یا مومن قد ادفع نورو کا لہبی، او علی والے گزر تیرے نور سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو جیو حیدری۔ یا علی علی آپ کی زندگی ہو گئی، آپ سلامت رہی، جیو جیو۔ جز یا مومن، یا علی جز یا مومن قد ادفع نورک لہبی، اے مومن گزر تیرے نور سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اب میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، تفسیر صافی سے لے کے ابو حمزہ سمالی تک ہر تفسیر اہل بیت پکار کے کہتی ہے مومن کے دل میں جو نور ہے وہ بس علی کی ولایت ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اپنی کتاب سے نہیں، اہل سنت کی کتاب سے حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ جو سوچتے ہیں کہ علی کو وہاں آنا چاہیے، وہاں نہیں آنا چاہیے، جہاں آنا چاہیے وہاں نہیں آنا چاہیے، اپنی زبان سے نہیں، اہل سنت کا امام شافعی۔ بندہ آ گیا پاس، شافعی سے کہتا ہے، کتاب کا نام ہے سوائق المحرقہ۔ شافعی کے پاس بندہ آیا کر یہ کہتا ہے شافعی یہ بتائیے جو شیعوں کا امام ہے علی، ہر وقت شیعہ علی 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 کرتے رہتے ہیں، اگر نماز پڑھے تو پھر بھی علی،
پیچھے رہ گئے ہو، دندے علی والی زندگی ہو، نماز پڑھے تو پھر بھی علی، روزہ رکھے پھر بھی علی، حج پہ چلا جائے پھر بھی علی، کسی میدان میں چلا جائے پھر بھی حیدر۔ یہ ہر وقت جو علی علی کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ میری زبان نہیں، کسی شیعہ عالم کی زبان نہیں، اہل سنت کا امام، امام شافعی، جو حدیث شافعی نے کہی لوح محفوظ کی زینت بن گئی۔ شافعی کہتا ہے تجھے کیا پتا، آ تجھے بتاؤں کہ علی ہے کیا۔ شافعی کہتا ہے یا اہل بیت رسول اللہ علیکم من القرآن انزلہ کفاکم انکم عظیم القدر من یصل علیکم لا صلاۃ لہ۔ اب شافعی کہتا ہے میں اس اہل بیت رسول کی فضیلت میں کیا کہوں جن کی ولایت کو اللہ نے قرآن میں واجب کر دیا ہے۔ اوئے ہوئے 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 میں کہہ گیا بھائی کیا بات ہے یار آپ کی۔ وہ جہاد کرو اے علی، نکی بے ممبر آپ جلے کے اس آخری ماتمی تک میں نے دیکھنا یہ ہے علی سنتا کون ہے اور سوچتا کون ہے۔ جیسے ہی شافعی نے یہ بات کی کہ جیسے اللہ نے علی کی ولایت قرآن میں واجب کر دی، جو اس سے اگلی بات کہ مجھ پہ فتویٰ نہیں شافعی پہ فتویٰ لگاؤ۔ شافعی کہتا ہے من یصل علیکم لا صلاۃ لہ، جو بھی نماز میں اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جیو حیدری۔ بس آیت کا ترجمہ سنیے اور آپ کی دعا میں سفر، لمبا پڑھنے ہی نہیں، یہی آیت ترجمہ سنیے اور آپ کی دعا میں سفر کروں۔ روز محشر قرآن ہے، کیونکہ پہلے کہا تھا علی قرآن سے پڑھنا ہے، وہ علی ہی کیا جو قرآن میں نہ ہو۔ وجہ ہے نا آپ کی۔ روز محشر لمبا پڑھنے ہی نہیں، ٹائم دیکھ لیجئے میں گیا۔ روز محشر بارگاہ الہیہ میں کھڑے ہو کے وہ بندہ جو ساری زندگی منکر علی رہا، کھاتا بھی علی کا رہا اور بونکتا بھی علی کو رہا، روز محشر قبلہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ بارگاہ الہیہ میں کھڑے ہو کے کہا ہائے میری حسرت، ہائے میری حسرت، کاش میں دنیا میں جنب اللہ کے فضائل میں کمی نہ کرتا۔ ہوئے 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 جاگے میرے ساتھ جیو۔ کچھ نام لوں گا میں، صفات آپ نے بتانا ہے یہ کس کی ہے۔ عین اللہ کون ہے؟ ایک دو چار بندے بولے، باقی سارے چوپ۔ عین اللہ کون ہے؟ نفس اللہ کون ہے؟ لسان اللہ کون ہے؟ اذن اللہ کون ہے؟ جنب اللہ کون ہے؟ علی ہے جنب اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت، کاش میں دنیا میں جنب اللہ کے فضائل میں کمی نہ کرتا۔ زندہ باد ماتمی۔ نہیں، پانچ مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آخر کہتا مولا جنب کے معنی کیا ہے؟ بس چھوڑنے لگا، جنب کے معنی کیا ہے؟ مصنوع فرماتے ہیں عربی ہو کہ تجھے عربی کی سمجھ نہیں۔ جنب عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ من حیث لا تقرب، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے اتنے قریب ہو جائے کہ ہوا بھی نہ گزرے، یہ ہے جنب۔ مثلا میں نے یہ لباس زیبدان کیا ہوا ہے، یہ قمیض میرے جسم کے ساتھ ہے، یہ ہے میرے جنب میں۔ اب جہاں جہاں میں جا گیا جو خدا دی قسم قرآن سے علی پڑھنے لگا ہوں، یعنی جہاں جہاں میں وہاں وہاں یہ میرا لباس ہے نا، یہ بات کیونکہ یہ میرے جنب میں ہے۔ علی ہے جنب اللہ، یعنی اللہ کے جنب میں ہے علی۔ اب مجھے نہیں پتا دندرے والوں علی کی علی سنتا کون ہے اور سوچتا کون ہے؟ علی ہے جنب اللہ، یعنی روز محشر بارگاہ الہیہ میں کھڑے ہو کے وہ بندہ کہے گا ہائے میری حسرت، کاش میں دنیا میں جنب اللہ کے فضائل میں کمی نہ کرتا۔ علی ہے جنب اللہ۔ آؤ اب مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں نقیب ممبر، اگر اللہ آسمانوں میں ہے تو پھر میں علی کو آسمانوں میں تلاش کروں، اگر اللہ زمین پہ ہے تو پھر میں علی کو اللہ کے ساتھ زمین پہ تلاش کروں۔ اگر تیرا اور میرا
عقیدہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے ذرے میں اللہ ہے، تو آپ پھر ہر مکسر کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اب میں یہ ترجمہ کرنے لگا ہوں، یعنی جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بڑا مارا ہے شام والوں نے علی کی بیٹی کو۔ مساعد کے عاشق لوگ بیٹھے بیدگی بس مجھ سے پہلے بازار شام کی بات کر رہے تھے، تنگ موڑ ہیں۔ میں 9 سال دمشق رہا ہوں اور قبلہ کوئی ایسی شب جمعہ جب میں ان بازاروں میں نہیں گیا جہاں علی کی بیٹی کو پتھر لگتے رہے۔ ہاتھ باندھتا ہوں، 2 کربلائیں ہیں عزاداروں، ایک کربلا حسین کی ہے، ایک کربلا علی کی بیٹی کی ہے۔ جو حسین کی کربلا ہے نا زیادہ، اس میں مرد تھے، حسین نے مردوں کو اٹھایا ہے، لیکن جو علی کی بیٹی کی کربلا ہے نا، علی کی بیٹی نے کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک کبھی کسی بچوں کو اٹھایا۔ آج بھی کیوں غیرت معلومات بھی، اگر شام چلا جائے نا باب تومہ بھائی جان، وہاں کی دیواروں پر، جو عیسائیوں کا محلہ ہے، وہاں کی دیواروں پر علی کی بیٹی کے ماتھے کا خون نظر آئے گا۔ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے گا، سوائے کہ میں حسین کی کوئی غم نہ ہو۔ 11 محرم قبلہ جب شہداء کے سر کاٹے گئے ہیں نا، حسین وہ مظلوم غریب حسین اکیلا ہے جس کا سر 10 محرم کو کاٹا گیا، اور باقی شہداء کے ساتھ 11 محرم کو اس وقت کاٹے گئے جب سید زادیہ مقتل میں موجود تھی۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے گا، سوائے کہ میں حسین کی کوئی غم نہ ہو۔ 11 محرم جب علی کی بیٹیاں قید ہوئی ہیں نا قبلہ، تو شمر حرامزادہ نے حارث بن نوفل کو بلایا۔ اب میں روایت نہ پڑھتا جوانی میں، مر جو میں یہ روایت نہ پڑھتا، یہ ایسا حرامزادہ ہے کہ تیرے چوتھے مولا نے کہا ہے جو ہمارا ماتمی ہے نا، اپنی نماز کے قنوت میں حارث کا نام لے کے لعنت کیا کرو۔ کوئی تو اس نے ایسا جرم کیا ہے نا، بتاؤ ظلم کیا کیا اس نے؟ شمر اس کو بلا کہتا ہے، حارث ادھر آ، کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک ہر کوئی راستے میں سوتا ہے تو سو جائے۔ یہ جو 72 کی عزادار ہے نا زینب، میں پڑھ سے دیا تھا سن چھڑے ہیں، یہ جو 72 کی عزادار ہے نا زینب، حارث یہ سونے کو نہ پایا، اگر یہ سو گئی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ عزادار اس حرامزادہ نے ہاتھ میں لوہے کا تازیہ نہ لیا۔ یہی باتیں حسین کی بیٹی نے سنی، روتے ہوئی پھپھی کے پاس گئی، زخمی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، پھپھی اماں میں نے کچھ نہیں تم سے مانگا، لیکن ایک التجا کرتی ہوں، کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک سونا نہیں، تیرے جگانے پہ حارث کی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ خدا کی قسم علی کی بیٹی نے حسین کی بیٹی کا ماتھا جوم کے سینے کے ساتھ لگا کے کہا، سکینہ میں کون سا اکبر کی برات کے ساتھ جا رہی ہوں، میں کون سا قاسم کو مہدی لگانے جا رہی ہوں، کربلا سے لے کے شام تک تیرے بابا کا سر نیزے پہ دیکھوں گی، کبھی اکبر کی برچھی دیکھوں گی، میرا راستہ ختم ہو جائے گا۔ عزادار خدا کی قسم قافلہ چلا، ہاتھ بسے گردن تھے، بے پلان اونٹوں پہ سوار تھے۔ جب علی کی بیٹی سوار ہوئی ہے نا، اس نیزے کی طرف منہ کر کے علی کی بیٹی نے ایک وین کیا ہے، خدا کی قسم علی کی بیٹی کہتی ہے، یا عباس انت الذی رکبتنی اذا اردت خروج من المدینہ، عباس جس وقت میں مدینے سے نکلنے لگی تھی نا، تو نے مجھے میری سواری پہ سوار کیا تھا، عباس آ مجھے سوار کر، عباس آ تیری زینب کو سوار کر۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ چلا قافلہ، قبلہ ہاتھ پہ سے گردن تھے، ڈیوٹی کس کی تھی؟ حارث کی، کہ سونے نہ پائے۔ 39 راتیں ہو چکی تھی علی کی بیٹی کو جاگتے ہوئے، اب کوئی ماتمی ہے تو سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا۔ وادی تنعیم ایک مقام آیا،
قافلے نے قیام کیا، علی کی بیٹی نے زمین کو عرش مولا بنا کے زینت بخشی، علی کی بیٹی کی آنکھیں ہلکی سی بند ہوئی، مخبر نے خبر کی حارس جس پر تیری ڈیوٹی تھی نہ سونے نہ پائے، حارس وہ سو گئی ہے۔ وہ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ جب کہا نا حارس وہ سو گئی ہے، یہ حرام زدہ ہاتھ میں تعزیہ نہ لیے آزادارو، اس جگہ پر آیا جہاں علی کی بیٹی آرام فرما رہی تھی، ہاتھ تو پسے گردن تھے، بی بی یا مجھے موت دے یا ان کو رونے کی توفیق عطا کر۔ اس نے علی کی بیٹی کے چہرے پہ ایسا تعزیہ نہ مارا، اتنا تڑپی علی کی بیٹی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی، علی کی بیٹی کے منہ سے خون نکلا، آزادارو ہاتھوں کا پیالہ بنایا، وہ خون ہاتھوں میں آیا، اب حسین کی طرف نہیں، زینب اس نیزے کی طرف چلی جہاں عباس کا سر تھا، خون اچھال کے کہتی ہے بی بی آبا یہ دیکھ تیری زینب کا، اور تیری زینب کو کتنا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ